سکینہ بڑا اندھیرا ہے پکارے لوگ کہ سکینہ بڑا اندھیرا ہے یہ کیسی قید ہے بابا بڑا اندھیرا ہے یہ کیسی قید ہے بابا بڑا اندھیرا ہے میں ایک کونے میں بیٹھیے ہوئے ہوں سہمی ہوئے دکھائے کچھ نہیں دیتا بڑا اندھیرا ہے دکھائے کچھ نہیں دیتا بڑا اندھیرا ہے اگر ہو نہ تو اصغر کو ساتھ مت لانا اگر ہو نہ تو اصغر کو ساتھ مت لانا جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے جہاں میں قید ہوں بابا بڑا اندھیرا ہے تماچے لگتے ہیں میرے جو ڈر کے روتے ہوں تماچے لگتے ہیں میرے جو ڈر کے روتے ہوں مگر میں کیا کروں بابا بڑا اندھیرا ہے مگر میں کیا کروں بابا بڑا اندھیرا ہے پکارے لوگ سکینہ بڑا اندھیرا ہے سکینہ کو نہ دینا تھے قید خانے میں سکینہ کو نہ دینا تھے اندھیرے میں جو گھٹا تھا تو گھبراتے تھے بانو لے لے کے بلائے اسے سمجھاتے تھے ماں کی چھاتی سے لگے
बाप को चलाते थे। किस तरह सब्र के से छाते पधर ले किया भाई को मेरे के ना फिर घर लाए, ना तो अब्बास चचा मश्क मेरी भर लाए, ना तुम्हें मेरे लिए पानी का सागर लाए। तशनगी ने हमें जिंदा में सदा रखा है, तुमने वहाँ गोद में भैया को सुला रखा है। मिन्नतें करती हूँ हर एक से घबरा घबरा, और छुड़वाती हूँ हर एक के मुँह से पल्ला। कोई कहता नहीं अब आएगा तेरा बाबा, अब तो लो आन के बेटी की खबर बहरे खुदा। फरते दो से हैरानों पर जाओ, मैं कैद खाने में कोई आन के मेहमान हो, ढूंढती है तुम्हें आंखें मेरी है बाबा जा। बिन में गए दिन से नहीं सोए एक कर दिया दुर के लिए शिमर ने जख्मी मेरा का। नील गूंगाल पाप तक तमाचे का निशान, डर से ओ जालिमे बेटी के मैं रो सकते नहीं। नींद आती है मगर दर्द से सो सकते नहीं। कह के ये छोटे से हाथों से लगे पेट में सर, और चिल्लाने लगी हाय पदर हाय पदर। कुपियां बेजा हुए चचियों का हुआ टुकड़े जिगर, कुछ न बन आया तो बानो लगी कहने रो कहे। दिन तो रो
کبھی بھائی کے لیے حال تباہ، رو رو کہتی ہے کہ اماں شاہ والا بے گئے، چھوٹے بھیا بھی گئے، ہاتھ سے بابا بھی گئے، کہہ کے یہ چھاتی سے لپٹا کے دبانے لگے ماں، بھوک اور پیاس کے تن سے جنگے تاب و تواں، بھوک اور پیاس سے تن میں جو نہ تھے تاب و تواں، ہچکیاں لیتے تھے اور آنکھوں سے آنسو تھے رواں، سو گئے زوف و نقاہت کے صبا بولا سوتے ہی خواب میں دیکھا بھی ذرے ذرا کو، جن کے قدموں پر دعا دینے لگے بابا کو، سن کے یہ ہاں سکینہ کا جو شاہ کے رونے پان سارو دلا سر جھکا قاسم و عباس اور اکبر زینب و مسلم و مظلوم کے دل کہہ کے روداسا اس بچی نے گھر کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے بلا پھیلی پدر کیا اپنے خانے میں فاتحہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسیدنا ونبینا وشفیعنا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، وهو أصدق الصادقین وقولہ الحق۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین صلی امام مبین کی یہ آیت کریمہ جس کو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس کے ذیل میں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ آیت امام مبین کے علم کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی بھی نمائندہ ہو، کوئی بھی ولی ہو، امام ہو یا نبی ہو، اللہ اسے جب اس دنیا میں بھیجتا ہے تو مکمل علم دے کر بھیجا کرتا ہے۔ اللہ کا کوئی بھی نمائندہ اس دنیا میں آنے کے بعد کچھ سیکھا نہیں کرتا، کیونکہ وہ سیکھنے کے لیے نہیں آتا بلکہ دنیا کو سکھانے کے لیے آتا ہے۔ دنیا کو تعلیم دینے کے لیے یہ ایک دوسرے سے ضرور سیکھا کرتے ہیں، لیکن کوئی ان کا استاد خاکی بندہ ہو ایسا ناممکن ہے۔ اور ان کے اسی سیکھنے سکھانے سے دنیا سبق لیا کرتی تھی اور لوگ سیکھا کرتے تھے۔ کس طرح سے کہ جیسے مدینے میں تلوار کی مشقیں ہوا کرتی تھیں، مولا کائنات نے جناب مسلم کو تلوار چلانا سکھایا، جناب مسلم نے جناب عباس کو تلوار چلانا سکھایا، اور جناب عباس دیگر بنی ہاشم کے بچوں کو، جناب علی اکبر، جناب قاسم اور جناب اون محمد کو تلوار چلانا سکھاتے تھے۔ یہ مشقیں کیوں ہوتی تھیں؟ یہ مشقیں اس لیے ہوتی تھیں کہ دشمن بھی اپنے یہاں اسی طرح کی مشقیں کریں اور اپنے یہاں وہ بہادر اور تلوار باز پیدا کریں، تاکہ مقابلہ برابر کا ہو اور آنے والی تاریخ یہ نہ لکھ دے کہ میاں وہ تلوار چلانا تو جانتے نہیں تھے، وہ بہادر تو تھے نہیں، انہوں نے مار لیا، یہ تلوار چلانا جانتے تھے، تلوار کے دھنی تھے، کون سی بڑی بات ہے۔ اسی لیے یہ مشقیں ہوتی تھیں کہ دشمن بھی اپنے یہاں بہادر پیدا کریں۔ اور ان سے کس طرح سے لوگ سیکھتے تھے کہ ایک روز جناب عباس اور جناب مسلم تلوار کی مشق کر رہے تھے، مولا کائنات وہاں پر آ گئے۔ مولا کائنات نے ان دونوں کو تلوار چلاتے ہوئے دیکھا تو امام کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب عباس مشق ایسی کرتا ہے تو پھر جنگ کیسی کرے گا۔ علی کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کاش میں عباس کو جنگ کرتے ہوئے دیکھتا۔ بس ایک روز مولا کائنات کو یہ موقع مل گیا کہ علی باغ میں پہرا دے رہے تھے۔ جناب عباس کا سن اس وقت 7 یا 8 برس کا تھا۔ آپ ٹہلتے ہوئے باغ میں پہنچ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ بابا آپ کو بہت دیر ہو گئی پہرا دیتے ہوئے، آپ تھک گئے ہوں گے، آپ گھر جا کر آرام کیجئے، میں اس باغ میں پہرا دوں گا۔ مولا کائنات نے کہا کہ نہیں عباس، تم گھر جاؤ، ابھی چھوٹے ہو، میں اس باغ میں پہرا دوں گا۔ مگر جناب عباس نے بہت اصرار کیا تو مولا کائنات نے کہا کہ دیکھو عباس، اس باغ کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اب تم اس میں پہرا دے رہے ہو تو خیال رہے کہ تمہاری اجازت کے بغیر کوئی بھی اس باغ کے اندر داخل نہ ہو، اور اگر کوئی داخل ہونے کی کوشش کرے تو اسے للکارنا، اس سے جنگ کرنا، اور جہاں تک ممکن ہو اس باغ میں کسی کو داخل نہ ہونے دینا۔ بھائی یہ کہہ کر مولا کائنات وہاں سے چلے گئے۔ جناب عباس گھوڑے پر سوار ہوئے،
باغ کی پہرے داری کرنا شروع کر دی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ایک طرف سے ایک سوار آتا ہوا نظر پڑا، جس کے چہرے پر نقاب تھی۔ وہ آگے بڑھ رہا تھا، باغ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے للکارا کہ تم اس باغ میں ہماری اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، ٹھہر جاؤ وہیں پر۔ لیکن وہ سوار نہیں رکا اور مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ جناب عباس نے گھوڑے کو ایڑ دی اور اس کے بعد اس سوار کے سامنے آ گئے، کہا ہماری اجازت کے بغیر آپ اس باغ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ بس جناب عباس نے یہ کہا تو نقاب پوش نے اپنی تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد جناب عباس کے اوپر وار کر دیا۔ بس وار کا کرنا تھا کہ جناب عباس نے ایک طرف ہٹ کے وار کو رد کیا اور اس کے بعد جناب عباس نے بھی تلوار نکال لی۔ اب ادھر سے جناب عباس کا وار ہوا، ادھر سے نقاب پوش کا وار ہوا، ادھر سے جناب عباس کا، اور واروں کی رد و بدل ہونے لگی اور گھماسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں طرف سے برابر کے وار ہو رہے تھے، گھماسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ اب اس زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ گھروں پر تندور نہیں جلایا جاتا تھا، آگ نہیں جلائی جاتی تھی۔ روٹیاں سکوانے کے لیے چوراہوں پر اور گلی کوچوں میں تندور تھے، لوگ گھروں سے آٹا لے جاتے تھے اور وہاں جا کر روٹیاں سکوایا کرتے تھے۔ ایک عورت اپنے گھر سے آٹا لے کر تندور پر روٹیاں سکوانے کے لیے نکلی۔ شوہر بھوکا بیٹھا ہوا تھا، یہ روٹیاں سکوانے کے لیے گھر سے نکلی، اور جب اس باغ کے کنارے پہنچی تو اس نے کیا دیکھا کہ دو شخص ہیں جو آپس میں تلوار بازی کر رہے ہیں۔ گھماسان کی جنگ ہو رہی ہے اور یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ان میں سے کس کے وار بہتر ہیں، کون کس کے اوپر غالب آ رہا ہے، کون اچھا تلوار باز ہے۔ یہ دیکھنے میں اتنا مصروف ہو گئی کہ اسے یہ یاد ہی نہ رہا کہ گھر سے کس کام کے لیے نکلی تھی۔ اب یہاں تلوار بازی ہوتی رہی، کچھ دیر بعد اسے خیال آیا کہ میں تو گھر سے روٹیاں سکوانے کے لیے نکلی تھی۔ بس جیسے یاد آیا تو یہ دوڑی تندور کی طرف۔ اب جب تندور کے قریب پہنچی تو وہاں پتہ لگا کہ تندور ٹھنڈا ہو چکا ہے، اب روٹیاں نہیں سیکھ سکتی۔ یہ مایوس ہوئی اور اپنے گھر پہ آئی۔ جیسے یہ گھر کے اندر داخل ہوئی، شوہر نے کہا کہ جلدی سے روٹیاں لے کر آ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا پروس دے۔ اس نے کہا کہ کھانا نہیں مل سکتا۔ اس نے کہا کیوں، کیا بات ہے؟ کہا تندور ٹھنڈا ہو گیا تھا، روٹیاں نہیں سیکھی۔ اس نے کہا کیسے ٹھنڈا ہو گیا، تجھے تو بہت دیر ہو گئی یہاں سے گئے ہوئے۔ کہا ہاں میں نکلی تو تھی روٹیاں سکوانے کے لیے، مگر جب میں گھر سے نکل کر اس باغ کے پاس پہنچی تو وہاں پر دو سوار تلوار بازی کر رہے تھے، ان میں گھماسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ میں ان کی جنگ کو دیکھنے میں اتنا مصروف ہو گئی کہ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ میں کس کام کے لیے گھر سے نکلی تھی، اور جب مجھے یاد آیا اور میں تندور کے پاس پہنچی تو تندور ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اب عرب کا غصہ ساتویں آسمان پر۔ بھوک لگ رہی تھی، شدت کی بھوک تھی، مگر کھانا نہیں ملا۔ آخر کو زوجہ سے جیل تیز ہونے لگی اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ اس عرب نے اپنی تلوار نکالی اور نکالنے کے بعد زوجہ کے اوپر وار کر دیا۔ بس اس کا وار کرنا تھا کہ زوجہ نے ہٹ کر وار کو رد کیا اور دوڑ کر گئی اور دیوار پر لٹکی ہوئی تلوار کو لیا، اور آنے کے بعد اس نے شوہر کے واروں کو روکنا شروع کر دیا اور ادھر سے وار کرنے شروع کر دیے۔ اب ادھر سے زوجہ کا وار، ادھر سے شوہر کا وار، ادھر سے زوجہ کا وار، ادھر سے شوہر کا وار، واروں کی رد و بدل ہوتی رہی، اور عرب کے خزانے میں جتنے بھی وار تھے اس نے وہ سب اپنی زوجہ پر آزما لیے۔ یہ وار کرتا رہا، وہ واروں کو رد کرتی رہی، برابر جواب دیتی رہی۔ جب اس کے خزانے کے سارے وار ختم ہو گئے تو اس نے کہا کہ ذرا ٹھہر جا۔ اب دیکھیے کہ کس طرح سے ان لوگوں کے عمل سے اور ان کے کردار سے اور ان کے تلوار بازی سے لوگ سیکھا کرتے تھے کہ اس نے کہا کہ ٹھہر جا، مجھے جہاں تک معلوم ہے تیرے خاندان میں کوئی آج تک بہادر نہیں گزرا ہے، کسی نے آج تک تلوار نہیں اٹھائی ہے، میں نے تجھے کبھی گھر سے باہر جانے نہیں دیا، یہ بتا کہ تو اتنی اچھی تلوار چلانا کہاں سے سیکھ گئی؟ اس نے کہا کہ وہی دو سوار
جو باغ کے کنارے جنگ کر رہے تھے، تلوار بازی کر رہے تھے، میں ان کی جنگ کو دیکھ رہی تھی. ان کے وار اس قدر میرے ذہن پر طاری ہو گئے کہ مجھے یہ پتہ ہی نہ چلا کہ میں نے کب تیرے خلاف تلوار اٹھا لی، کب تیرے اوپر وار کرنا شروع کر دیے، کب تیرے وار رد کرنا شروع کر دیے. اب یہ حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جس عورت نے کبھی تلوار نہ اٹھائی ہو، ان کو جنگ کرتے ہوئے دیکھ کر یہ اتنی اچھی تلوار چلانا سیکھ گئی. بس اس نے زوجہ کا ہاتھ پکڑا کہ چل مجھے لے کر. دونوں زوجہ اور شوہر وہاں پہنچے تو وہاں پر وہی جنگ مولا کائنات اور عباس کے بیچ میں جنگ چل رہی تھی. واروں کی رد و بدل ہو رہی تھی. اب یہ دیکھ رہا تھا، حیران تھا کہ ان سواروں میں کون اچھا تلوار باز ہے، کس کے وار بہتر ہیں، کون کس پر غالب آ جائے گا. یہ سوچنے لگا کہ اگر اسی طرح سے جنگ چلتی رہی تو قیامت آ جائے گی اور یہ جنگ کبھی ختم نہ ہوگی. یہ سوچنے لگا کہ کب یہ سوار اپنی تلوار بازی کو روکیں گے، کون کس پر غالب آئے گا. کہ ایک مرتبہ اذان کی آواز آئی. بس اذان کی آواز کا آنا تھا کہ اس نقاب پوش نے کہا کہ عباس ٹھہر جاؤ. بس جیسی جناب عباس کے کانوں میں یہ آواز پہنچی تو پہچان گئے. ایک مرتبہ نقاب پوش نے اپنی نقاب کو الٹا، جناب عباس کی نظر بابا کے چہرے پر پڑی تو دیکھتے ہی کہا کہ بابا میں ابھی تک آپ سے جنگ کر رہا تھا، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ عباس اگر میں بتا دیتا تو پھر میری وہ تمنا کہ میں تجھے جنگ کرتے ہوئے دیکھوں وہ پوری کیسے ہوتی؟ میں تجھے جنگ کرتے ہوئے کیسے دیکھتا؟ میں تیری تلوار بازی کیسے دیکھتا؟ اگر میں نے بتا دیا ہوتا تو اس طرح سے تلوار نہ چلاتا جیسے جنگ میں تلوار چلائی جاتی ہے. تو پھر جناب عباس نے کہا کہ بابا پھر مجھے کیسا پایا، میری تلوار کیسی چل رہی تھی؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ عباس بس اتنا سمجھ لے کہ علی کی تلوار کے سامنے کسی کا اتنی دیر تک ٹک جانا اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں تجھ سے بڑا بہادر اس وقت کوئی اور موجود نہیں ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی کی ذوالفقار کے سامنے اتنی دیر رک جانا دنیا کے بڑے سے بڑے بہادر کے بھی بس کی بات نہیں ہے. یہ ہے امام مبین. اور خالق کائنات نے اپنا جو بھی نمائندہ اس دنیا میں بھیجا ہے اس کی پہچان بھی کرائی ہے. اور یہاں تک کہ جب اس نے امام مبین کے اس سلسلے کا آغاز کیا تو منزل اول پر ہی پہلے ہی امام کو وہ فضیلت عطا کر دی جو دنیا میں کسی دوسرے کو عطا نہیں کی ہے. یہ میرے مولا کی ایسی فضیلت ہے کہ اس سے پہلے نہ تو خالق کائنات نے کسی کو عطا کی تھی اور قیامت تک نہ کسی کو عطا کرے گا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کون سی فضیلت؟ کعبے میں پیدائش کی فضیلت. یہ میرے مولا کی ایسی فضیلت ہے کہ جو دنیا میں کسی اور کو اللہ نے عطا ہی نہیں کی. تو اب جو خالق کائنات نے مولا کائنات کو کعبے میں پیدائش کا شرف عطا کیا، کعبے میں پیدائش کی عزت بخشی، تو فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے چلی. اب ایسی حالت میں کہ جب ایک عورت کو گھر سے نکلنے پر سخت ممانعت ہوتی ہے تو فاطمہ بنت اسد گھر سے نکلی کیسے؟ اس کی دو ہی وجہیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو فاطمہ بنت اسد کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا، یا پھر اول امام نے شکم مادر سے اپنی ماں کی ہدایت کی کہ چلیے میری جائے پیدائش آپ کا انتظار کر رہی ہے. اور فاطمہ بنت اسد گھر سے نکلی، کعبے کی طرف چلی. جب کعبے کے قریب پہنچی تو دیکھیے کہ خالق کائنات کی طرف سے کیا کیا انتظامات ہوئے کہ فاطمہ بنت اسد کو آتا ہوا دیکھ کر دیوار کعبہ نے شق ہو کر آغوش تمنا کھول دی.
یا رسول کی معراج ثابت کرنے کے لیے دیوار سر کی، یا دل کعبہ نے اندر آنے کا اشارہ کیا، یا منشاء باری نے اندر آنے کی اجازت دی، یا صدف کعبہ نے گوہر امامت کو اپنے سینے میں لیا، اور اس طرح سے علی کی پاک و پاکیزہ ماں فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر داخل ہوئیں اور کعبہ میرے مولا کا زچا خانہ بنا۔ صلوات پڑھیں۔ کعبہ میرے مولا کا زچا خانہ بنا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس زچا کی خدمت کس نے کی، مریم نے کی یا آسیہ نے کی، حوروں نے بڑھ کے گود میں لیا یا ملائکہ نے جھولا جھلایا، کوثر کا پانی غسل کے لیے آیا یا سلسبیل نے آبرو بڑھائی، جنت کے حلے سے زینت ہوئی یا ماں کی چادر نے لباس دیا۔ اب راز قدرت کوئی کیا جانے، اس لیے کہ جس طرح سے شب معراج محبوب اور حبیب کے علاوہ کوئی غیر موجود نہ تھا، اسی طرح کعبے کی مہمانی میں بھی ماں اور بچے کے علاوہ کوئی غیر موجود نہ تھا، مگر ہاں جب ولی خدا جیسا مہمان ہو اور اللہ جیسا رحیم اور کریم میزبان ہو، اللہ جیسا رحیم و کریم میزبان ہو تو پھر کیا کیا نا انتظامات ہوئے ہوں گے۔ رحمت خدا گہوارہ بنی، عدل الہی سے رزق ملا، قدرت نے قوت اور طاقت عطا کی، اور اس طرح سے کعبے میں میرے مولا کی تصویر مجسم ہوئی۔ اس طرح سے کعبے میں میرے مولا کی تصویر مجسم ہوئی۔ اب 3 دن تک کعبے میں مہمانی ہوتی رہی، جس کا راز کوئی نہیں جانتا، یا تو خدا جانے یا ماں جانے یا وہ بچہ جانے۔ 3 دن کے بعد جب کعبے میں مہمانی کی مدت ختم ہوئی تو علی کی پاک و پاکیزہ ماں فاطمہ بنت اسد شیر سا بچہ اپنی آغوش محبت میں لیے آیات الہی کو سینے سے لگائے، نور بصر کو دامن میں چھپائے، کعبے سے اس طرح نکلی کہ پھر دیوار سر کی، پھر دیوار سر کی، یا یوں کہوں کہ باب کعبہ صاحب کی طرح آفتاب کے سامنے سے ہٹا، یا عرش کے دروازے معراج حبیب میں کشادہ ہوئے، یا دریا نے شق ہو کر کلیم الہی کو راستہ دیا، یا دریا نے شق ہو کر کلیم الہی کو راستہ دیا، اور آغوش مادر میں مسکراتا ہوا بچہ شوق دیدار رسول میں آنکھوں کو بند کیے ہوئے قبلہ اسلام سے یوں نکلا، قبلہ اسلام سے یوں نکلا جیسے ابر ہٹا کر چاند نکلا، یا گلاب کے پھول سے خوشبو نکلی، یا چاہے کنان سے یوسف نکلے، یا رات کی تاریکی کا سینہ چاک کر کے نور سحر چمکا، یا شاخ گل میں پھول کھلا، یا شاخ گل میں پھول کھلا۔ رسول نے بھی بھائی کا دل نہ توڑا، ایک مرتبہ آگے بڑھ کر اپنی آغوش محبت پھیلا دی، بس خوشبو رسالت کو امامت نے پہچانا اور علی ہمک کر آغوش رسول میں آ گئے۔ خوشبو رسالت کو امامت نے پہچانا اور علی ہمک کر آغوش رسول میں آ گئے، اور پہلے پہل جو رسول کی زیارت کے لیے آنکھوں کو کھولا تو جمال با کمال حبیب خدا کو دیکھا تو پہچان گئے، اس لیے کہ جان پہچان بڑی پرانی تھی،
جان پہچان بڑی پرانی تھی، اور جب پہچان گئے تو غذائے روحانی کی طلب میں دہن مبارک کو کھول دیا، دہن مبارک کو کھول دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ چمن امامت کا غنچہ نسیم نفس رسالت سے کھلا۔ رسول نے بھی بھائی کا دل نہ توڑا، ایک مرتبہ زبان دہن مبارک میں دے دی۔ علی رسول نے زبان علی کے دہن میں دے دی۔ اب مجھے کہہ لینے دیجئے کہ دہن دو تھے، زبان ایک تھی، متکلم دو تھے، کلام ایک تھا، لفظیں الگ تھی، مطلب ایک تھا۔ نبوت اور امامت میں فرق تھا مگر بات ایک تھی۔ نبوت اور امامت میں فرق تھا مگر بات ایک تھی۔ لعاب دہن رسول میں حل ہو کے علوم نبی سینہ علی میں یوں اترا کہ پھر دہن علی باب مدینہ العلم بن گیا۔ صلوات اور اب دیکھیے کہ منظر کیا ہے، منہ سے منہ ملا ہوا ہے اور زبان دہن کے اندر ہے، اور علوم کے دریا امڑ رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ آج ہی سے رسول نے علی کو زبان دی، یا محمد رسول اللہ نے لسان اللہ سے زبان مس کی۔ اب آج کے بعد جو کلام الہی جاری ہوگا تو رسول کی زبان سے، ظاہر ہوگا تو علی کے دہن سے۔ تو اب جو پیغمبر اسلام نے زبان سے زبان کو مس کر کے قوت گفتار میں اضافہ کیا، تو آغوش پروردہ کعبہ نے آیات الہی کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ کبھی توریت پڑھی، کبھی زبور پڑھی، کبھی انجیل پڑھی، کبھی قرآن سنایا۔ ماں کی گود میں تھے تو چپ تھے، رسول کی گود میں آئے تو بول اٹھے۔ معلوم یہ ہوا کہ مکان بدلنے سے مکی بدلا، چمن بدلنے سے خوشبو بدلی، منزل بدلنے سے اثر بدلا، شاخ بدلنے سے ثمر بدلا، رحل بدلنے سے کتاب بدلی۔ ماں کی گود میں تھے تو قرآن صامت تھے، رسول کی گود میں آئے تو قرآن ناطق ہو گئے۔ رسول کی گود میں آئے تو قرآن ناطق ہو گئے۔ اب اسی کعبے میں جب آغوش رسول سے آگے بڑھے تو دوش رسول پر چڑھے۔ معلوم یہ ہوا کہ چمن امامت کا پھول آج پروان چڑھا۔ ارے میری کیا طاقت ہے اور کسی کی بھی کیا طاقت ہے کہ وہ علی کے فضائل لکھ سکے، پڑھ سکے یا بیان کر سکے؟ اس لیے کہ علی کی ذات وہ ہے کہ ہر عمل میں ہزار فضیلتیں، ہر عمل میں قرآن کی آیتیں۔ میں تو بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ ساری دنیا کے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا لیے جائیں، سارے سمندروں کو سیاہی کی طرح استعمال کیا جائے، زمین اور آسمان کو ورق بنا دیا جائے، اور تمام جن و انس مل کر میرے مولا کے فضائل لکھنے بیٹھیں تو صدیاں گزر جائیں، میرے مولا کی زندگی کے کسی ایک حصے کے فضائل مکمل نہ ہوں۔ میں تو آخر میں بس اتنا ہی کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا، عمر بلوغ تک پہنچنے سے پہلے وحدت میں کامل ہوئے، سب سے پہلے رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھا، کمسنی کے عالم سے ہی رسول کی نصرت کرنا شروع کر دی۔ ارے امیر ہو کر غریبوں کے پاس بیٹھے،
غنی ہو کر یہودی کے باغ میں پانی دیا، علم ایسا کہ منبر سے سلونی کا دعویٰ کیا، عبادتیں یوں کی کہ امیر المومنین بن گئے، سرداری یوں کی کہ یاسب الدین بن گئے، اور جب میدان جہاد میں آئے تو پھر ایک ضربہ ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو گئی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک ضربہ بس ایک ضربت دو جہان کی عبادت پر بھاری ہو گئی۔ یہ ہے امام مبین کہ جنہیں خالق کائنات نے قدم قدم پر پہچنوایا۔ عزیزو، آج سفر کی 13 تاریخ ہمارے امام کی وہ بیٹی جو امام کے بعد جتنے دن بھی زندہ رہی حسین کو یاد کرتی رہی، آج اس بی بی کی شہادت کی تاریخ۔ وہ سکینہ جسے امام حسین علیہ السلام کے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی تھی، امام کی شہادت کے بعد کوئی تاریخ یہ نہیں بتاتی کہ وہ بچی چین اور سکون کے ساتھ کبھی سوئی ہو۔ تقریباً 1 سال تک ذریت رسول زندان شام میں مقید رہیں۔ اس دوران عالم یہ تھا کہ سکینہ روزانہ شام کو آسمان کی طرف نظر کر کے بیٹھ جاتی تھیں اور بہت غور سے آسمان کو دیکھتی رہتی تھیں۔ ایک روز پھوپھی نے پوچھا، میرے لال، جب شام ہوتی ہے تو تم یہ آسمان کی طرف کیا دیکھتی ہو؟ تو سکینہ نے کہا کہ پھوپھی اماں، میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب دن چھپنے لگتا ہے تو یہ پرندے جھنڈ بنا کر، قافلے بنا کر ادھر سے ادھر جایا کرتے ہیں، بس میں انہی پرندوں کو دیکھتی رہتی ہوں۔ پھوپھی اماں، آپ بتا سکتی ہیں کہ یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ زینب نے کہا، میرے لال، جب شام ہو جاتی ہے، دن چھپنے لگتا ہے تو یہ پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ تو سکینہ نے کہا، پھوپھی اماں، یہ روز اپنے گھر چلے جاتے ہیں؟ کہا، ہاں میرے لال، یہ روز اپنے گھر چلے جایا کرتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے پھوپھی کے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد کہا، پھوپھی اماں، وہ دن کب آئے گا کہ جب ہم بھی اپنے وطن مدینے واپس جائیں گے؟ میں کہوں گا، بی بی، آپ کو مدینے جانا کہاں نصیب ہوگا، آپ کو تو اسی قید خانے میں یزید کے ظلم پر مہر بن کر سونا ہے۔ ہاں عزیزو، اسی طرح سے یہ لوگ 1 سال تک اس قید خانے میں مقید رہے۔ عالم یہ ہوا کہ سید سجاد نے ایک روز عجیب منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ وہ پھوپھی جس نے کبھی بھی بیٹھ کر نماز نہ پڑھی تھی، آج وہ پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہے۔ بیمار کا دل بھر آیا، ایک مرتبہ تیزی سے پھوپھی کے قریب آئے، آن کر بیٹھ گئے کہ پھوپھی نماز تمام کر لے تو سوال کروں۔ جیسے ہی زینب نے نماز کو تمام کیا، سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، پھوپھی اماں، میں نے آج تک آپ جیسی عاشق خدا کو کبھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پھوپھی اماں، آج کیا وجہ ہے کہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ زینب نے کہا، میرے لال، اس کی وجہ نہ پوچھ، اس لیے کہ تو برداشت نہ کر سکے گا، تو برداشت نہ کر سکے گا۔ مگر سید سجاد نے اصرار کیا۔ زینب نے کہا، ام کلثوم قریب آؤ، رباب قریب آؤ، ذرا بھتیجے کو سہارا دو، سید سجاد کا بازو پکڑ لو، میں بیٹھ کر نماز پڑھنے کی وجہ بیان کرتی ہوں۔ بس ایک مرتبہ سید
سجاد کو بیویوں نے سنبھالا۔ زینب نے فرمایا میرے لال سن، یزید کے یہاں سے جو کھانا آتا ہے وہ مقدار میں اتنا نہیں ہوتا کہ ہم سب کو کافی ہو سکے۔ آج تک میرا یہ معمول رہا کہ میں اپنے حصے کا کھانا ان ننھے ننھے بچوں کو کھلا دیتی تھی۔ رفتہ رفتہ میرے بدن کی طاقت اس قدر زائل ہو گئی کہ میرے لال اب پھوپھی سے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ تیری پھوپھی سے اب کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھا جاتا۔ ہاں عزیزو، بس اسی طرح سے قید خانے میں دن گزر رہے تھے جب ننھے ننھے بچوں کو اپنے باپ اور بھائی کی یاد ستاتی تھی تو روتے روتے برا حال کرتے تھے۔ ان لوگوں میں جناب سکینہ کا حال یاد پدر میں سب سے زیادہ خراب تھا۔ بار بار یہی کہتی تھی اماں اماں مجھے دکھا دو شہ مشرقین کو، اماں مجھے دکھا دو شہ مشرقین کو۔ اور کس نے چھپا لیا میرے بابا حسین کو۔ ایک روز بے چینی اتنی بڑھی کہ ہر چند جناب زینب اور جناب رباب خاموش کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر وہ بچی خاموش نہ ہوتی تھی۔ بار بار یہی کہتی تھی کہ میرے بابا کو بلا دو، میرے بابا کو بلا دو۔ روتے روتے سکینہ پر غنود کی طاری ہوئی اور اب جو خواب سے آنکھ کھلی ایک مرتبہ چونک کر اٹھی اور زندان میں چاروں طرف ڈھونڈنا شروع کیا۔ ہائے بابا کہاں چلے گئے، ہائے بابا کہاں چلے گئے۔ ثانیہ زہرا پیچھے پیچھے کہا میرے لال تیرا بابا اس دنیا میں کہاں ہے، اس زندان میں کہاں ہے؟ انہیں تو کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ کہا نہیں پھوپھی اماں، میرے بابا ابھی میرے پاس تھے۔ جب میں سو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ بابا آئے ہیں، مجھے گود میں بٹھائے ہوئے پیار کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں سکینہ تمہارے کانوں کا درد کیسا ہے؟ میں نے ناز کے ساتھ کہا بابا میں آپ سے نہیں بولوں گی، آپ مجھے دشمنوں میں چھوڑ کر چلے گئے اور پھر آپ نے خبر تک نہ لی۔ یہ سن کر بابا رونے لگے اور اس کے بعد کہا میرے لال اب زیادہ نہ کڑھو، زیادہ نہ پریشان ہو، تم کل میرے پاس پہنچ جاؤ گی۔ یہ سننا تھا۔ بیویوں میں کورام برپا ہو گیا۔ ایک ایک بیوی سکینہ کے قریب آتی تھی، بچی کو گود میں لیتی تھی، پیار کرتی تھی اور کہتی تھی سکینہ جب اپنی دادی فاطمہ سے جا کر ملنا تو ہماری اس مصیبت کو بیان کر دینا۔ جب اپنی دادی سے ملاقات کرنا تو ہماری اس مصیبت کو بیان کر دینا۔ وہ پورا دن بھی یاد پدر میں سکینہ نے بسر کیا۔ جب رات ہوئی بے چینی زیادہ بڑھی، گریے کی آواز بلند ہوئی، یزید کی آرام گاہ تک قیدیوں کے رونے کی آواز پہنچی۔ اس نے دریافت کیا کہ یہ قیدی کیوں رو رہے ہیں تو کسی نے بتایا کہ حسین کی بچی نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، وہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، اس لیے اہل حرم میں کورام برپا ہے۔ بس ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا کہ سر حسین زندان میں بھیج دیا جائے۔ بس ایک ملازم لے کر چلا، ایک مرتبہ سر حسین کو لا کر سید سجاد کے حوالے کیا۔ عزیزو ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ یہ 23 سال کا کڑیل جوان ہے جس کے ہاتھوں میں 58 سال کے بوڑھے باپ کا سر ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں کس طرح سے بیان کروں کہ سید سجاد کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ بس ایک مرتبہ بہن کی طرف بڑھے اور بڑھنے کے بعد سر کو سکینہ کی گود میں دے دیا۔ بس جیسے ہی سکینہ کی گود میں سر آیا، بچی نے منہ پہ منہ رکھ دیا۔ ہائے بابا مجھے چھوڑ کر کہاں چلے گئے؟ بابا آپ کے بعد مجھے نیند نہیں آتی۔ بابا ایک مرتبہ
اپنے سینے پر سلا لیجئے۔ بس منہ پر منہ رکھا ہوا تھا۔ بہن کرتے کرتے سکینہ کی آواز تھم گئی۔ اہل حرم نے یہ سمجھا کہ شاید بچی کو نیند آ گئی، مگر جب زینب نے بغور نگاہ کی تو عجیب عالم دیکھا۔ آگے بڑھ کر جیسے ہی سکینہ کا بازو پکڑ کر ہلایا، بس بازو کا پکڑنا تھا کہ سکینہ ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ زینب نے چیخ ماری، سید سجاد، سکینہ ہمیں چھوڑ گئی۔ سید سجاد، سکینہ ہمیں چھوڑ گئی، سکینہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں عزیزو، بس جیسے ہی یہ خبر یزید کے پاس پہنچی کہ حسین کی یتیم سکینہ اس دنیا سے گزر گئی، اس نے کفن کی پیشکش کی۔ سید سجاد نے کفن لینے سے انکار کر دیا۔ غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ نے غسل دینا شروع کیا۔ سنیں گے عزیزو، اس نے غسل دینا شروع ہی کیا تھا کہ ایک مرتبہ ایک چیخ نکلی اور دوڑتی ہوئی سید سجاد کے پاس آئی، اور آنے کے بعد کہا، سید سجاد یہ بتائیے کہ آپ کی بہن کو بیماری کیا تھی؟ آپ کی بہن کو بیماری کیا تھی؟ سید سجاد نے کہا کہ میری بہن کو کوئی بیماری نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ میں غسل نہیں دلا سکتی، اس لیے کہ میں غسل دلانے کے لیے جہاں سے بھی اس بچی کے لباس کو جسم سے الگ کرتی ہوں، لباس کے ساتھ ساتھ بچی کی کھال اکھڑ آتی ہے، میں اس بچی کو غسل نہیں دے سکتی۔ سید سجاد نے سینہ پیٹا، کہا اسی عالم میں، اسی لباس میں سکینہ کو دفن کیا جائے گا۔ ہاں عزیزو، بس سید سجاد نے قید خانے کے کونے میں چھوٹی سی قبر کھودی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو سید سجاد بہن کا جنازہ لے کر چلے۔ عزیزو، یہ تاریخ آدم و عالم میں تنہا جنازہ ہے کہ جو ایک قید خانے میں اٹھایا گیا، جس کا اٹھانے والا ایک کڑیل جوان تھا، مگر اس کا عالم یہ تھا کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توقے خاردار تھا۔ اسی حالت میں سکینہ کی لاش کو سید سجاد لے کر چلے۔ سنیں گے جنازے میں شریک ہونے والے کون تھے؟ کوئی سکینہ کی ماں تھی، کوئی سکینہ کی پھوپھی تھی، کوئی سکینہ کی بہن تھی، کوئی سکینہ کی چچی تھی۔ بس اسی عالم میں گریہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ سید سجاد قبر کے قریب پہنچے، اور پہنچنے کے بعد بہن کی لاش کو ایک جگہ پر رکھا، اور رکھنے کے بعد بڑے غور سے سید سجاد سکینہ کی لاش کو دیکھنے لگے۔ اعضاء و جوارح میں راشہ تھا، چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایک مرتبہ بہن کی طرف مخاطب ہو کر کہا، بہن، باپ کی شہادت کے بعد، باپ کے مرنے کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری بڑے بھائی کی ہوا کرتی ہے۔ سکینہ، میں بڑا بھائی تھا، مگر تجھے تماچوں سے نہ بچا سکا، تجھے تازیانوں سے نہ بچا سکا۔ سکینہ، مجھے معاف کر دینا۔ بھئی یہ کہنا تھا کہ اہل حرم میں قرآن برپا ہو گیا، بیویوں میں قرآن برپا ہوا ہے۔ سکینہ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ سید سجاد نے بہن کی لاش کو اٹھایا، قبر کے قریب آئے، ابھی قبر میں رکھنا چاہتے تھے کہ قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، اور بابا حسین کی آواز آئی، لا سید سجاد، میری امانت مجھے دے دے کہ میں اسے اپنے سینے سے لگا لوں۔ سکینہ کو میرے سینے کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، اب قیامت تک میں اسے اپنے سینے پر سلاؤں گا۔ میری لاڈلی اٹھ جا، قید سے رہائی ہے، میری لاڈلی
ہے میری لاڈلی اٹھ جا قید سے رہائی ہے آئے قید خانے میں آئے قید خانے میں آئے قید خانے میں کیسی نیند آئی ہے میری لاڈلی اٹھ جا قید سے رہائی ہے یاد کر کے بابا کو تو ہمیں رلاتی تھی تو ہمیں رلاتی تھی تو ہمیں رلاتی تھی اشک اپنی آنکھوں سے ہائے تو بہاتی تھی ہائے تو بہاتی تھی ہائے تو بہاتی تھی اپنی بیتیا عابد کو کس طرح سناتی تھی کس طرح سناتی تھی کس طرح سناتی تھی ہائے قید خانے میں ہائے قید خانے میں ہائے قید خانے میں کیوں اداسی چھائی ہے میری لاڈلی اٹھ جا قید سے رہائی ہے ہو کہاں علی اصغر ہائے کہہ کے روتی تھی ہائے کہہ کے روتی تھی ہائے کہہ کے روتی تھی یاد کر کے اموں کو رات بھر نہ سوتی تھی رات بھر نہ سوتی تھی رات بھر نہ سوتی تھی باپ کی جدائی میں اپنی جان کھوتی تھی اپنی جان کھوتی تھی اپنی جان کھوتی تھی موت تیرے لینے کو موت تیرے لینے کو موت تیرے لینے کو سر جھکائے آئی ہے میری لاڈلی اٹھ جا قید سے رہائی ہے یہ لٹے ہوئے قیدی جب مدینے جائیں گے جب مدینے جائیں
کو جو